اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا اور جو نجی محفلیں ہیں ان میں اکثر اوقات بات چلتی ہے کہ یہ جو احتساب ہے یہ نچلی سطح تک ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ احتساب کرے گا کون؟ اصل ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ملک میں جو حکومتیں آتی ہیں نچلی سطح سے لے کے گاؤں کی سطح سے لے کے ملکی سطح تک، یعنی جو لوگ ہم الیکٹ کرتے ہیں وہ کسی میرٹ پہ ہم الیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ یہ شخص اس کام کا، اس عہدے کا اہل ہے نہیں ہے۔ بلکہ وہاں ہم تعلق استعمال کرتے ہیں، کوئی پارٹی ہوتی ہے، کچھ ہمارے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ بات کی بات ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ جو نوکرشاہی ہے، سرکاری ملازم ہیں، ان کا احتساب سرکاری ملازم یہ بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ ہماری اینٹی کرپشن بنی، ہماری احتساب عدالتیں بنی، ہماری نیب بنی، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، سارے ادارے ہمارے سامنے ہیں، ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کرے کہ گراس روٹ لیول سے لے کے ملکی سطح تک ایسے لوگ اقتدار میں آئیں، عوام کو اللہ تعالیٰ شعور دے کہ جو احتساب کرنا، حساب کتاب کرنا جانتے ہوں، اور نچلی سطح سے لے کے اوپر تک ان لوگوں کا احتساب کریں۔ جو بڑے عرصے سے مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ہی اگر کسی سیاستدان نے کرپشن کی ہے، کوئی بددیانتی کی ہے، کوئی ملک کو لوٹا ہے، لوگوں کے حق مارے ہیں، تو یقین کریں اس میں اسٹیٹ کا ملازم ملوث ہے۔ اگر کسی نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو وہاں پورا محکمہ مال اور انتظامیہ اور پولیس اور ساری اس میں ملوث ہے۔ ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کاغذ بنا کے اس کو دیے ہیں، راستہ دکھایا ہے، اس سے کچھ نقدی لی ہے، پیسے لیے ہیں، مرات لی ہیں، اس نے کہا چلو یار قبضہ کر لو۔ نہیں تو کون اتنا ہے جی، کوئی کسی متنازع جگہ پہ کوئی بلڈنگ بنا سکتا ہے اتنی بڑی بڑی؟ تو اس لیے دو باتیں ہیں، بہت لمبا وقت لگے گا۔ یا تو ہم نوکرشاہی میں دیانتدار اور بہادر لوگ لائیں جو بہادر بھی ہوں۔ دیکھیں دیانتدار آدمی ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کسی کے خلاف ایکشن کرنے کی بہادر ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بڑا نقصان ہوتا ہے، ایون کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو مافیا ہے یہ قتل کروا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسی نوکرشاہی آئے اس ملک میں کہ جو نیچے سے لے کے اوپر تک سب کا احتساب کرے۔ پھر اس حکومت کی سب سے بڑی کمزوری اس کی یہ ہے کہ یہ اداروں سے کام نہیں لے سکتے۔ اداروں سے کام لینا ان کے لیے مشکل ہے، ادارے ان کی سن نہیں رہے ہیں، ادارے ان کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے ملک کو کلرک چلا رہے ہیں، جس دفتر میں چلے جائیں وہاں ایک کلرک بادشاہ ہے، سارے سودے کرتا ہے، ساری ڈیل کرتا ہے، اور آئے دن جو رشوت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ جس دفتر میں بھی جائیں آپ کا کام رشوت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب یہ جو منتخب حکومتیں ہوتی ہیں یہ اس لیے منتخب ہوتی ہیں، امور مملکت تو آلریڈی نوکرشاہی چلا رہی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ اب انصاف کے لیے عام آدمی جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کچھ جرگے بنتے ہیں، کوئی ڈی آر سی بنتی ہے، کچھ بنتا ہے، وہ بھی اداروں کے انڈر بنتی ہیں، اداروں کے متحد بنتی ہیں، ان کے مطابق کام کرتی ہیں، اور یقین کریں وہ بھی سرمایہ دار اور جاگیردار کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اقوام متحدہ UNO جو ہے
وہ دنیا کے بدماشوں کے مفادات کے لیے لگا ہوا ہے. اسی طرح یہ جو جرگے یا یہ جو ادارے ہیں یہ بھی اسی کے مفادات میں لگے، اسی کے مفاد میں لگے ہوئے ہیں. وہ عام آدمی جو ہے، غریب آدمی جو ہے، وہ مسائل میں جکڑا ہوا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کم از کم آپ کسی کو الیکٹ کرتے وقت، ووٹ دیتے وقت یہ بات تو دیکھ لیں کہ یہ بندہ جس کام کے لیے میں اسے بھیج رہا ہوں یہ اس کے قابل ہے، کیا یہ انصاف دے سکے گا. اس کو آپ جج کر لیں. آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ انصاف نہیں دے سکتا، اس کے باوجود آپ اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں. یقین کریں کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے روز قیامت پوچھے گا، مجھ سے ہی پوچھے گا. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنے سر سے اتار رہا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت یہ بات نہ پوچھے کہ نزاکت خان تو یہ کام جانتا تھا، لوگوں کو کیوں نہیں بتایا. اب میرے پاس بتانے کے لیے سوشل میڈیا ہے جو میرے پاس اویلیبل ہے. بڑے چینل پہ تو مجھے بلاتا کوئی نہیں ہے، کوئی بٹھاتا نہیں ہے. تو اس لیے میرے جو وسائل ہیں اس کے مطابق میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو غریبوں کی آئیں ہیں نا، تو یہ ضرور آپ کو لگیں گی اور ہمیں بھی لگیں گی. اب آپ دیکھتے ہوتے ہیں اکثر مساجد کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے کوئی ٹافیاں لے کے، کوئی پین پنسلیں، ربڑیں، شارپنر لے کے، کوئی مسواک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب چاہیے یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر اس کے والدین مجبور ہو گئے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، غربت میں آ گئے ہیں، تو وہ بچے جو اپنی تعلیم اور اپنا وہ ہنسنا کھیلنا چھوڑ کے خوش کونٹوں کے ساتھ مساجد کے باہر یا بازاروں میں بیٹھ کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور سوال کرے گا کہ آپ نے کیا کیا. کیونکہ ہمیں یہ جو جمہوری یہ نظام ہے یہ ہمارے آخرت کے لیے، میں آپ کو بتاؤں عوام کی آخرت کے لیے جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. لوگ ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں، حکومتیں ہم بناتے ہیں. تو اس لیے ناظرین اس چیز کا بڑا خیال رکھیں، بڑا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا غریب آئے دن غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اور امیر اور جگیردار آئے دن اپنی جگیروں کو اور اپنے سرمایہ کو وسعت دے رہا ہے. آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، لوگ وسعت دے رہے ہیں اپنے یہ سرمایہ کو، وہ غریب نیچے کی طرف آ رہے ہیں. غریب جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو لہٰذا اس چیز کا بڑا خیال رکھیں ووٹ دیتے وقت کہ آپ نے کس پارٹی کو، کس شخص کو ووٹ دیا، وہ کیا کرتے ہیں، پورا جائزہ آپ لیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں ہی برکت ڈالے گا، آپ کی زندگی میں ہی برکت ڈالے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.